بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں اپنے چینل سمدہ ہیلنگ اویئرنیس ود ہومیو نالج کے ساتھ ہومیو اینڈ ہیلر ڈاکٹر عائشہ ناصر حاضر ہے۔ ہم بات کر رہے تھے مینٹل ڈس آرڈر پہ، ایک نئے اور اچھے اور مفید اور یوزفل نالج کے ساتھ ہم بات کر رہے تھے مینٹل ڈس آرڈرز پہ۔ ہم نے وہم پر بات کی اور وہم کو ڈسکس کیا، اور اب مینٹل ڈس آرڈر میں شک یعنی گمان، شک کو ڈسکس کریں گے اور اس کے کیا اثرات ہماری زندگی پہ مرتب ہوتے ہیں۔ شک جو ہے وہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک شک، گمان یا گیس کرنا، تقریباً 2 قسم کے شک ہوتے ہیں۔ ایک جو شک ہوتا ہے یا وہم جو ہوتا ہے وہ پازیٹیو شک ہوتا ہے، پازیٹیو گمان ہوتا ہے، پازیٹیو گیس ہوتا ہے، اور ایک جو ہوتا ہے اس کی جو سیکنڈ فارم ہے، سیکنڈ ٹائپ ہے، وہ ہے برا اور بے جا شک، نیگیٹو شک۔ اب جو اچھے شک ہوتے ہیں، پازیٹیو شک ہوتے ہیں یا پازیٹیو گمان ہوتے ہیں، وہ جو روزمرہ کی زندگی میں ہمیں ہوتے ہیں، اور بعض اوقات جو ہے نا وہ حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ سچ ثابت ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات وہ غیر حقیقی بھی ہوتے ہیں۔ ہمارے گیس بعض اوقات غلط بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ہم آسمان پر بادل دیکھتے ہیں، ہم میں سے کوئی ہوا چل رہی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ لگتا ہے، میرا شک ہے کہ کل بارش ہوگی، یا یہ گمان کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کل بارش ہو جائے۔ اگر کہیں ٹریول وغیرہ کرنا ہو یا کسی شادی پہ جانا ہو تو پھر ویسے ہی انسان گمان کرتا ہے یا شک کرتا ہے کہ یہ بادل چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کل بارش ہو جائے۔ لیکن اگر ہو جاتی ہے تو ہمارا شک جو ہے وہ صحیح ثابت ہو جاتا ہے، حقیقت پر مبنی ہوتا ہے۔ اگر نہیں ہوتی تو یہ ہمارے ایک روزمرہ کے چھوٹے موٹے شکوک و شبہات کہہ لیں، گمان کہہ لیں۔ اور اسی طرح جیسے کہ ہم کسی کے گھر اچانک وداؤٹ انفارم کیے چلے جاتے ہیں اپنے کسی ریلیٹیو کی طرف، عزیز کی طرف، تو وہ جو ہے نا ان کے گھر ہم انٹر ہوتے ہیں تو وہ فردر آگے کہیں اور جانے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں یا تیاری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو ہم میں شک ہو جاتا ہے کہ ہم ان سے کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ آپ کہیں جا رہے تھے، کہیں اور جا رہے تھے۔ تو وہ پھر ظاہری سی بات ہے تکلفاً، کیونکہ ہم ان کے گھر میں گیسٹ کے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ بیٹھیں آئیں۔ یا اگر ہم ان سے بے تکلف ہیں یا ان سے ہماری فرینکنس ہے تو وہ پھر سم ٹائم جو ہے نا وہ کہہ بھی دیتے کہ ہاں جی کہیں جا رہے تھے لیکن اب آپ آ گئے ہیں تو ہم نے کینسل کر دی ہے۔ اس طرح کے شک، پازیٹیو شک یا پازیٹیو گمان۔ اور ایک اس کی سیکنڈ جو ٹائپ ہے، اس کی دوسری جو قسم ہے وہ ہے نیگیٹو شک، نیگیٹو گمان اور بیجا شک، نیگیٹو کے ساتھ ساتھ بیجا شک۔ اس کے درمیان میں تھوڑی سی ایک اس کی ٹائپ رہ گئی ہے، ایک ایسے ٹائپ ہے وہ ان دونوں نیگیٹو اور پازیٹیو کے درمیان کی تقریباً ٹائپ ہے، قسم ہے۔ وہ اس طرح سے میں اس کو ڈیفائن کروں گی کہ جیسے کہ ہمارے فار ایگزامپل ہمارے گھر کوئی مڈ وائف کام کرتی ہیں اور انہوں نے کوئی چیز جو ہے نا وہ غائب کر لی ہے یا چوری کر لی ہے۔ اب ہمیں اس پہ، اور حالانکہ ہماری بہت پرانی ہے وہ کام کرنے والی، جو اب ہمیں یہ شک ہوتا ہے کہ یہ کام اس نے کیا ہے، یعنی کہ جو ہمارے گھر کام کر رہی ہیں خاتون، انہوں نے کیا ہے۔ اب ہم ان سے بات نہیں کرتے بلکہ پروف ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، یا کچھ ایسا تھوڑا سا کرتے ہیں یا ان پہ کچھ نظر رکھتے ہیں کہ بھائی ہمیں کوئی پروف مل جائے، ہمیں کوئی ثبوت مل جائے، یا کچھ ایسی چیز اپنے سامنے یا ایک سائٹ پر رکھ دیتے ہیں کہ ہم، اور یہ چیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ یہاں سے اس کو اٹھائے گی یا اٹھانے کی کوشش کرے گی، ہماری نظر ادھر ادھر ہوگی تو اس کو اٹھانے کی کوشش کرے گی۔ اگر وہ اس طرح کی کوئی حرکت کرتی ہے اور ہم اس کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیتے ہیں تو یہ ایک پازیٹیو شک میں آتا ہے، حالانکہ کام اس کا نیکسٹ پرسن کا نیگیٹو ہے،
لیکن ہمارا ایک پازیٹیو شک میں آتا ہے. ایسے شک بھی ہوتے ہیں. اسی طرح ایسے شک ہوتے ہیں کہ بیوی کا ہسبینڈ پہ ہوتا ہے، ہسبینڈ کا اپنے مسز پہ ہوتا ہے، اور اس میں وہ پروف کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ ہمیں پروف ملے، اور وہ حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں. یہ ایسے شک جو ہوتے ہیں وہ حقیقت کے قریب ہوتے ہیں اور حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں. اب میں بات کروں گی بیجا شک کی، نیگیٹو شک کی، جو حقیقت پر مبنی نہیں ہوتے، جو حقیقت سے کے قریب نہیں ہوتے، اور جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. ایسے شک جو ہوتے ہیں ہماری زندگی کے لیے بہت نقصان دہ ہوتے ہیں. یعنی کہ بات بات پہ شک کرنا، شک ہونا، شک میں پڑنا، شکی مزاج، ٹیمپرامنٹ جو ہوتا ہے وہ شکی مزاج ہوتا ہے. ایسے شک جو ہوتے ہیں ہمارے اپنے ہی ذہن کا ناسور ہوتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ حقیقت کے قریب نہیں ہوتے، یہ حقیقت پر مبنی نہیں ہوتے، اور ایسے شک جو ہوتے ہیں ہمارے ذہن کو مفلوج کر کے رکھ دیتے ہیں. ایسے نیگیٹو شک، بیجا شک جو ہوتے ہیں وہ رشتوں کے لیے کسی کینسر سے کم نہیں ہوتے. اور ایسے جو بیجا شک ہیں آج جو ہمارے ارد گرد ہمارے فیملیز میں جو ہے نا، ایسے بیجا شک سے اور ایسے نیگیٹو شک سے رشتوں کی جو ہے نا وہ موت ہوتی چلی جا رہی ہے. ایسے جو بیجا شک ہوتے ہیں، نیگیٹو شک ہوتے ہیں، اس سے ذہنی صلاحیتیں جو ہوتی ہیں وہ مفلوج ہو کر رہ جاتی ہیں، اور سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ بالکل ایک قسم کی ختم ہو کر رہ جاتی ہے. اور ایسے نیگیٹو شک سے، بیجا شک سے رشتے جو ہیں وہ کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں، اور رشتے جو ہیں وہ بگاڑ و انتشار کا شکار ہو. فردر جو ہے نا وہ رشتے بگاڑ و انتشار کا شکار ہو جاتے ہیں، اور شک کے اور غلط فہمیوں کے طوفان میں بہہ جاتے ہیں. یہ شک جو ہے یہ ہمارے رشتوں کے لیے، ہمارے سکون کے لیے، ہماری خوشی کے لیے کسی کینسر سے کم نہیں ہے. اور جو یہ اس بیجا شک سے، اس نیگیٹو شک سے جو رشتہ سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے، اور جس رشتے کا سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے، وہ ہے میاں بیوی کا رشتہ. یہ جو شک کا کینسر ہے نا، بیجا شک کا، نیگیٹو شک کا جو کینسر ہے وہ میاں بیوی کے رشتے کو بالکل جو ہے نا وہ نگل لیتا ہے. حالانکہ اگر ہم غور کرتے ہیں تو جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق کی، اس کائنات کو بنایا، تو سب سے پہلے جو بنی نوع انسان میں جو سب سے پہلے رشتہ تخلیق کیا اللہ تعالیٰ نے، جو سب سے پہلے رشتہ بنایا، اور جو اس روئے زمین پر سب سے پہلے رشتہ اتارا، وہ ہے میاں بیوی کا. کس کی صورت میں اتارا؟ حوا اور آدم علیہ السلام کی صورت میں میاں بیوی کا رشتہ سب سے پہلے اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے بھیجا، بنایا اور اتارا. حالانکہ یہ رشتہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے یہ بہت پاکیزہ رشتہ ہے، یہ بہت عظیم رشتہ ہے، بہت خوبصورت رشتہ ہے، اور بہت نفیس بندھن ہے. لیکن جہاں بیجا شک کا زہر ہو، جہاں نیگیٹو شک کا زہر ہوتا ہے ذہنوں میں، تو سب سے پہلے میاں بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے، میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے، وہ سب سے پہلے متاثر ہوتا ہے. اور چاہے بیوی نیگیٹو یا بیجا شک کرے، یا اس کے ذہن میں یہ ناسور ہو، یا ہسبینڈ بیجا شک میں مبتلا ہو، بیجا شک کے ناسور میں مبتلا ہو، بیجا شک کی عادت میں یا ٹیمپرامنٹ میں مبتلا ہو، دونوں میں سے کوئی بھی ہو، تو اس کا نتیجہ کیا اور نقصان کیا ہوتا ہے کہ کچھ ہاتھ نہیں آتا. اور یہ جو شک ہے نا، یہ نیگیٹو تھنکنگ کی پیداوار ہے، یہ ہمارے اپنے ہی ذہن کا بنایا ہوا ناسور ہوتا ہے، بیجا شک، نیگیٹو شک. اور یہ پازیٹیو تھنکنگ کے لیے کسی پوائزن سے کم نہیں ہے. یہ جو بیجا شک ہوتا ہے یہ اعتماد کو نگل لیتا ہے، اور
اور جو یہ اعتماد کو نگل لیتا ہے اور رشتوں کا ناسور ہے، اور جس کی وجہ سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ جو شخص بیجا شک میں مبتلا ہوتا ہے، نیگیٹو شک میں مبتلا ہوتا ہے، یا اس کی ٹیمپرامنٹ میں یہ بات شامل ہوتی ہے، تو اس کا کہ فیملی پر اور اس کے ریلیشنز پر اور اس پر زندگی کے سکون اور خوشی کے دروازے جو ہیں نا وہ بند ہو جاتے ہیں، اور زندگی اضطراب کا، انگزائٹی کا شکار ہو جاتی ہے۔ اور شک جو ہے نا وہ خطرناک بیماری سے، کسی بھی خطرناک بیماری سے کم نہیں ہے۔ جو بیجا شک ہے، ہر طرح کا جو تعلق ہوتا ہے اور جو رشتہ ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کو میں نے پہلے بتایا ہے کہ ایسے شک کی، کوئی بیجا شک کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، یہ حقیقت کے قریب نہیں ہوتے، بلکہ یہ اپنی ہی من گھڑت کہانیاں ہوتی ہیں، اور اس سے جو ہے نا حقیقی زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس لیے ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ دین اسلام سے بھی غافل ہوتے ہیں، یعنی جو لوگ دین اسلام سے غافل ہوتے ہیں ان کے دماغوں میں بیجا شک جیسے ناسور پیدا ہوتے ہیں، انسانیت سے غافل ہوتے ہیں، اور بیجا شک کی وجہ سے دن بدن ذہنی اور نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ساری مادی سہولیات ہونے کے باوجود بھی انسان، یعنی جدید قسم کی سہولیات ہونے کے باوجود بھی، ہر طرح کی آسائش ہونے کے باوجود بھی انسان جو ہے نا وہ خالی ہاتھ ہوتا ہے، وہ ذہنی سکون سے جو ہے نا وہ مینس کے خالی ہوتا ہے، اس کی زندگی میں ذہنی سکون نہیں ہوتا۔ بیجا شک، نیگیٹو شک جو ہوتا ہے وہ تنگ نظری کو، تنگ ذہنیت کو، یعنی نیرو مائنڈڈ کو جنم دیتا ہے۔ انسانی رشتوں میں بیجا شک جو ہوتا ہے، نیگیٹو شک جو ہوتا ہے، وہ انسانی رشتوں میں دراڑ کا باعث بنتا ہے، اور بیجا شک، نیگیٹو شک اعتماد کا قاتل ہے، اور شک ایسی تلوار ہے جس سے زندگی کے اعتماد اور سکون کا قتل ہو جاتا ہے۔